أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان من، میرے پیارے دوستو، میرے یوٹیوب کی فیملی، آج ہم آپ کو بتائیں گے شیعہ وضو کا پریکٹیکل طریقہ، مستحب طریقہ۔ واجب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز واجب ہے۔ بے شرط یہ ہے کہ اگر مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہو نا تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا۔ بالکل آسان طریقہ یعنی سکھاؤں گا کہ بچہ بھی سمجھ جائے، یاد رکھنا۔ بھائی سب سے پہلے جب بھی آپ وضو کرتے ہو یا کرتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو نیت کرو گے بھائی وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے بھائی۔ تو شروع کرتے ہیں، ٹوپی کو اتار دیتے ہیں، سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے۔ اب یاد رکھنا اگر آپ کے پیر دھلے ہوئے ہیں تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پیر پھر بھی اگر دھوئیں گے یہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ اگر نہیں دھوئیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر دھلے ہوئے نہیں ہے تو پھر تو آپ کو دھونے پڑیں گے بھائی۔ دھلے ہوئے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ اب یہ دونوں جب ہاتھ دھوتے ہیں نا، اب یہ دونوں جو ہاتھ ہیں یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو اگر دھلے ہوئے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی۔ اب یہ بھی مستحب ہے، اگر کلی نہیں کریں تو بھی آپ کو مرضی ہے۔ مستحب کی معنی ہے بھائی آپ کو ثواب ملے گا، ثواب کما، وضو تو ویسے بھی کر رہے ہو، ثواب کمانا ہے تو بھائی کلی بھی کر لو 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ ناک کو پانی، یہ بھی مستحب ہے۔ ناک کو پانی دو یا نہ دو، دو گے تو ثواب ملے گا، نہیں دو گے تو گناہ نہیں ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا 2 مرتبہ، 1 مرتبہ چہرہ دھونا واجب ہے اور دوسری مرتبہ پانی لگانا کیا ہے، مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا۔ تیسری مرتبہ پانی لگانا حرام ہے، مطلب وضو آپ کا باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ چہرہ دھو تو ٹھیک ہے، یہ جو بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کر، یہ اردو میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ٹکھنی کہتے ہیں یا کھادی کہتے ہیں، سندھی میں تو کھادی کہتے ہیں بھائی، کھادی چونا نے کھادی تائیں، یہاں تک اشارہ سمجھ جاؤ بھائی، ہمیں زیادہ اردو نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ٹھیک ہے نا، جہاں سے بال اگ رہے اور یہاں تک کہ آپ کو چہرہ، یہ جو حصہ دیکھیں نا انگلی والا، یہ انگوٹھے کا نشان اور بیچ والی انگلی، یہ جتنا حصہ آئے گا ہم چہرہ دھوئیں گے بال اگنے سے لے کر یہاں تک۔ پہلی مرتبہ 1 مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، دیکھیں ٹھیک ہے، یعنی ہمیں دیکھیں یہ دیکھیں، سمجھ گئے۔ اب اس طرح میں لگا رہا ہوتا کہ احتیاطاً پھر بھی بار بار ہاتھ لگاؤں گا تاکہ کوئی جگہ رہ نہیں جائے بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ پہلی مرتبہ میں نے دھو لیا، یہ واجب ہو گیا۔ اب میں دوسری مرتبہ لگاؤں نہ لگاؤں میری مرضی ہے، لگاؤں گا تو مجھے مستحب ہوگا، ثواب ہوگا بھائی، یہ مستحب ہے، ثواب کمانا چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے بھائی، یہ ثواب کما لیا مستحب۔ اب اس کے بعد رائٹ والا یعنی دایاں بازو، ٹھیک ہے، یہ ٹہنی کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کہتے ہو، ادھر سے لے کر تھوڑا اوپر سے لے کر انگلی کے آخری حصے تک ہے، یہاں سے لے کر دھوئیں گے۔ پہلا جو پانی وہ پیچھے کی طرف ہے، اور لڑکیاں جو ہے پہلا پانی جو ہے آگے کی طرف لگاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ پہلا جو پانی لگانا ہے اس میں پورے بازو کو دھونا ہے، یاد رکھنا پہلا پانی لگانا واجب ہے اور دوسرا پانی لگانا کیا ہے، وہ آگے سے لگاتے ہیں، وہ مستحب ہے۔ پہلا طریقہ بتاتا ہوں بھائی، غور و فکر سے دیکھو بس، یہ دیکھو ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا پانی لگایا، پہلے پانی میں پورا بازو دھلنا چاہیے بھائی، کوئی جگہ نہیں رہنی چاہیے۔ انگوٹھی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو پہنی ہوئی تو وہ اتار دے، کوئی چھپا کا یا پین کا کوئی سائن لگا ہوا ہے تو وہ اتار دینا ہے بھائی آپ کو، تیل وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی اتار دینا ہے، کیونکہ اس میں سے کیا ہوگا جلد کو پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ پہلے پانی میں آپ کا وضو یعنی بازو دھل گیا، ٹھیک ہے، دوسرا پانی لگاؤ گے وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، ثواب ملے گا بھائی۔ اب یہ دیکھو دوسرا پانی آگے سے لگا لیا، یہ مستحب ثواب میں نے زیادہ کما لیا۔ اور اس کے بعد ہے لیفٹ والا بایاں، اسی طریقے کے ساتھ ہے، پہلے پانی میں بالکل سارا جو بازو ہے وہ ہمیں دھونا ہے۔ اور یاد رکھنا بھائی
ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे इस तरह अगर करोगे ना तो वुजू बातिल हो जाएगा, याद रखना। ऊपर ये देखो, हाथ को छोड़ो, फिर हाथ को ऊपर से फिर छोड़ो, इस तरह, ठीक है। देखें, दूसरा पानी आगे से, ये मुस्तहब है, सवाब है भाई, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा हो गया वुजू। अब आते हैं सर का मसा और पैरों का मसा। अब याद रखना, सर का मसा, बाल बड़े हैं तो सीध निकाल कर बीच से या साइड से, ठीक है ना। अब सीध निकल गई। अब ये जो पानी देख रहे हो ना, पानी टपक रहा है, इसी पानी के साथ हमें सर का मसा करना है, थोड़ा सा पानी जिल्द को लगना चाहिए। बाल छोटे हैं तो बालों के ऊपर भी कर सकते हैं, बाल बड़े हैं तो सीध निकाल कर उधर, ठीक है ना। अब ये 3 उंगलियां मुस्तहब है कि आप 3-4 उंगलियों से करो तो बेहतर है, ठीक है। अब ये देखो, अब सर का मसा देखिए, इस तरह करो फिर भी सही है, या देखिए इस तरह करो फिर भी सही है, ठीक है ना, कोई एतराज नहीं है। और याद रखना, जब सर का मसा करो, अक्सर लोग गलतियां करते हैं, सर का जब मसा करो तो सर हिलना नहीं चाहिए, यानी हाथ रख के ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, हाथ को हिलाना है, ठीक है ना, सर को नहीं हिलाना। सर का मसा हो गया, ठीक है। और उसके बाद पैरों का मसा क्या है, याद रखना, मुस्तहब, जो मुस्तहब बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब मुस्तहब क्या है, यानी ये जो पैर की उंगलियां है ना, उंगलियों से लेकर यहाँ तक, ये जो जोड़ है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये उंगली से लेकर ये जोड़ है यहाँ तक, समझ गए भाई। अब बाज लोग क्या करते हैं कि वो पैर का जो मसा करते हैं उसमें गलतियां करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? वो पैर को हिलाते हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी कभी कभी बाज का पता नहीं चलता कि हाथ यहाँ तक आ जाता है। ऐसा नहीं करना भाई। ये गलतियां, अगर थोड़ी सी भी गलतियां आपने वुजू में कर दी ना तो आपका वुजू बातिल हो जाएगा। और आपको पता है कि वुजू यानी मुकदमा है, यानी शुरुआत है। वुजू आपका बातिल तो नमाज भी आप किसी काम की नहीं है, मतलब नमाज नहीं होगी ना। तो अजीज़ान, मैं उम्मीद करता हूँ कि वुजू का मुकम्मल तरीका, बिल्कुल आसान तरीका आप सीख चुके होंगे। खुदावंद करीम आप तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।